بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، دن بدن پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اور دن بدن پاکستان پہ جو مسلط حکومت ہے وہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کی بجائے ایک نیا سے نیا کارنامہ سر انجام دے دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں راول پنڈی انسداد دہشت گردی کی جانب سے، اور اس کے علاوہ چند اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم سینئر رہنما ہیں ان کے بھی وارنٹ گرفتاری کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو ایک وارنٹ گرفتاری والا سین کیا گیا، یہ ایک وزیر اعلیٰ کے اگینسٹ کیا گیا، اور وہ اس ٹائم کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیا کیوں جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا صاحب نے جو ماؤتھ پیس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے چند چیزیں بالکل واضح بتا دی تھی کچھ دن پہلے ہی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی، عید کے فوراً بعد علی امین گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا، کل جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی یہی انہوں نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں وہ مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اس بیس کے اوپر کہ جو ایک ریفرنس ہے نااہلی کا، وہ بھی علی امین گنڈا پور کے خلاف دائر ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں، اور دوسرا ایک اریسٹ وارنٹ ناقابل ضمانت وہ بھی نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ راول پنڈی کی جوریڈکشنز ہیں، پنجاب کی جوریڈکشنز ہیں، اور اس لیے نکالا گیا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ بار بار عمران خان صاحب سے جو ملنے آتے ہیں، وہ اب پنجاب میں داخل ہوں گے تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بھی میں اگر آپ کو ساتھ شیئر کروں تو انہوں نے بھی بھرپور طریقے کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے کہ جعلی اور جھوٹے بے بنیاد جو مقدمات ہیں ان کی آڑ میں خیبر پختونخوا کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین اور وفاق کی وحدت پر سنگین حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عوام کے مینڈیٹ کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے اور آپس میں مجرموں میں بانٹنے والے اپنی شر انگیزیوں سے باز آئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹے اور بے بنیاد بےہودہ مقدمات میں منتخب وزیر اعلیٰ کے پی کے وارنٹ گرفتاری کا اجرا صوبے کے عوام کی کھلی توہین اور ایک نہایت اشتعال انگیز فعل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا سے کسی کے وارنٹ جاری کیے جائیں، خاص کر کے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کے یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے، تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ یہ بڑا ایک قسم کا کھلم کھلا پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر پلے کیا ہے، اور انہوں نے بالکل بتا دیا کہ اگر اس طرح کی آپ حرکتیں کریں گے تو صوبہ کے پی کے میں آپ کا آنا بھی بند ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا صوبہ کے پی کے میں آنا بند ہو جائے تو آپ کے بھی وارنٹ نکالے جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے سیاسی استحکام مزید خراب ہوگا۔ پہلے ہی بہت اچھا خاصا خراب ہو چکا ہے، لیکن اس سے مزید خراب ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک ان کی جو ذہنیت ہے، نااہل لوگ ہیں، مینڈیٹ چور لوگ ہیں، کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے حکومتوں دونوں کی، وفاق کی بھی اور پنجاب کی، اور پاکستان پورے نے مینڈیٹ اور اس کی ترجیحات کچھ اور تھیں، عوام کی ترجیحات کچھ اور تھیں، انہوں نے ڈھونڈ کے ٹھپے لگائے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے آئے ہیں پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو پتہ ہے، اب انہوں نے اسی قسم کے ہتھ کنڈے کرنے ہیں۔
اس کے علاوہ بات کرتے ہیں، چھوٹی سی خبر آپ کو دے دوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا بستر بوریا باندھ لیا ہے، سامان باندھ لیا ہے اور ان کا جانے کا ویلا ہو چکا ہے۔ جس ذلت امیز طریقے سے ان کے ساتھ یہاں پر گیم کھیلی گئی ہے، میرے خیال میں ان کا جانا ہی بنتا ہے۔ عمرے کی ادائیگی ان کا پہلا اولین مقصد ہوتا ہے اور یہی راستہ ہوتا ہے نکلنے کا۔ عمرے کی ادائیگی کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، وزیر اعلیٰ بھی جائیں گی ساتھ، اور وہاں سے پھر یہ لندن کی فلائٹ پکڑ لیں گے اور باقی واپس آ جائیں گے۔ حسن اور حسین کو جس طریقے سے پاکستان میں انصاف دیا گیا ہے، پاکستان میں آج تک تاریخ میں کسی کو بھی ایسے اشتہاریوں کو انصاف نہیں دیا گیا۔ 7 سال اشتہاری رہنے کے باوجود 7 منٹ میں عدالت نے تمام کا تمام انصاف اٹھا کر 2 اشتہاریوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ اندازہ لگا لیں آپ کہ پاکستان کا آئین، قانون اور انصاف کس حد تک ان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ کیونکہ یہ عام کوئی شخص ہوتا، اگر اشتہاری ہوتا، بکری چور، مرغی چور کوئی بھی ہوتا، تو اس ٹائم 7 سال جیل کاٹ چکا ہوتا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاکستان میں جب عدالتیں انصاف دینے پہ تل جاتی ہیں شریف خاندان کو، تو وہ پھر ایسے ہی دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ڈرائی کلین کیا جاتا ہے، پہلے نواز شریف صاحب کو، پھر اسحاق ڈار صاحب کو، پھر دونوں بیٹوں کو۔ تو اب دونوں بیٹوں کو انصاف مل چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے، اور 9 مئی کے مقدمات میں ملزمان جو تھے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے ضمانت منظور کی ہے، اور جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے کمال کے ریمارکس آئے ہیں، ہلا کے رکھ دیا ہے ریمارکس نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پولیس اور پروسیکیوشن کی بھی ناقص کارکردگی اور جو ناقص تفتیش تھی اس کے اوپر اچھی خاصی سرزنش کی ہے۔ اچھا، ریمارکس سنیں، کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہوتا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج ایسے ریمارکس دیے ہیں کہ تمام نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ جو یہ کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں، اپنی من مرضی کی کاروائیاں اور آئین اور قانون کے اگینسٹ، طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی ہے۔ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ یہ جمال خان صاحب کے ریمارکس ہیں کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر ہم سابق وزیر اعظم کو غدار مان دیں، غدار ڈکلیئر کر دیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کہتے ہیں کہ کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے پوچھا، حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقدمات کے کیمرے جو ہیں یا مقامات کے کیمرے جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا، مگر کوئی ثبوت نہیں ہے پولیس کے پاس، کیونکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ جو دیگر مقامات تھے جہاں پر اشتعال انگیزی کی گئی وہاں سے کیمرے توڑ دیے گئے۔ مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ مقدمہ جو آپ نے درج کیا ہے اس میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی؟ ملزمان نے آئی ایس آئی کے کیمپ پر حملہ کیا، وکیل پنجاب حکومت کا کہتا ہے۔ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ دہشت گردی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے۔ ثانیہ آرمی پبلک جو ایک سکول میں ہوا تھا پشاور میں، اسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ کوئٹہ کچہری میں جو کچھ ہوا تھا اسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج ہلا کر رکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ریاست
اور عوام ہے، اس میں ماں اور بیٹے جیسا رشتہ ہوتا ہے. اگر ماں بیٹے کو 2 تھپڑ مار بھی دیتی ہے تو بعد میں منا لیتی ہے، تو یہ قتل تو نہیں کیا جاتا نا کہ بعد میں ماں اسے قتل کر دیتی ہے. تو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں، کون سے کاموں میں گھس گئے ہیں، اور جو دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں وہ کس قسم کی دہشت گردی ہے، ذرا ہمیں بتایا تو جائے کہ کن حالات میں لگائی گئی ہیں دہشت گردی کی دفعات. حال ہی میں دہشت گردی کے ایک واقعہ میں افسر کی شہادت ہوئی، وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور انہوں نے مثالیں دی ہیں. اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدان میں لڑیں، عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ کریں. بڑے اہم ریمارکس. آپ اندازہ لگا لیں کہ عدالتیں یہ چیزیں سمجھ رہی ہیں آپ، اور کھل کر ننگے ہو رہے ہیں. نظام جو ہے وہ کھل کر ننگا ہو چکا ہے اور سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اور ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ کہ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، وہ جناب بیان دے رہا ہے، اور اس بیان کی زد میں جمال خان مندوخیل کہتے ہیں کہ کیا ہم سابق وزیر اعظم کو غدار ڈکلیئر کر دیں یا غدار مان لیں؟ آپ یہ مطلب کہ اس قسم کی آپ کی تفتیش ہے اور آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا مطلب کہ ثبوت ہی نہیں ہے. اتنی ناقص قسم کی آپ کی وہ کارکردگی ہے، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پولیس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت موجود ہی نہیں ہے پولیس کے پاس. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، پھر موقع پر جا کر دیکھا گیا. پولیس کہتی ہے گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم ہو گئے آپ کو جی؟ اگر آپ نے ملزمان کا مقدمہ درج کیا ہے تو گرفتاری بھی نہیں کی تو ان کے نام کیسے معلوم ہو گئے آپ کو؟ سارے کیس کا پولیس نے خود ستیہ ناش کیا ہے. ملزمان اپنی دکانیں بند کر رہے تھے، راستے میں پھنس گئے. یہ وکیل جناب سردار عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں. ایف آئی آر میں تو آئی ایس آئی کے آفس پر حملے کا لکھا ہی نہیں ہے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں حساس تنصیبات تو بہت سی ہوتی ہیں، آپ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ ریمارکس آپ نے دیکھے ہیں. اور 9 مئی کے مقدمات ہیں، 5 لوگوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت دی ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ سارے من گڑت اور جھوٹے مقدمات تھے. لوگ ریلی نکال رہے تھے اور لوگ اپنا جلسہ جلوس کر رہے تھے، اور ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی. آپ اندازہ لگا لیں. تو اس کو بڑا ڈیفائن کیا ہے اور بڑا ڈیٹیل میں الیبوریٹ کیا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہ کس قسم کی دہشت گردی ہوئی ہے. کیا ریلی نکالنا دہشت گردی ہوتی ہے؟ کیا کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہونا دہشت گردی ہوتی ہے؟ دہشت گردی کی انہوں نے پھر مثال دی کہ جو کوئٹہ کچہری میں ہوا اسے دہشت گردی کہتے ہیں، جو آرمی پبلک سکول میں ہوا اسے دہشت گردی کہتے ہیں. یہ دہشت گردی نہیں ہے. اور آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگا کے ملزمان کو اریسٹ کر لیا، اور آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. صرف ایک کانسٹیبل ہے جس کے بیان کے اوپر آپ نے وزیر اعظم کے خلاف بھی، جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی دہشت گردی کے مقدمات درج کر رکھے ہیں. یہ اہم ریمارکس تھے. اب اگلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر کر دی گئی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. عمران خان صاحب نے الیکشن کے نتائج پر جو دھاندلی ہوئی ہے، جو نتائج آئے ہیں فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. مینڈیٹ چوری کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پیٹیشن دائر کی گئی ہے، اور یہ پیٹیشن دائر اب ہی یہی صحیح ٹائم تھا کرنے کا، کیونکہ آپ کو میں نے شاید بتایا ہے کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس میں تبدیلی آ چکی ہے. سردار مسعود خان جو تھے وہ چلے گئے، طارق مسعود جو تھے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور اب ان کی جگہ منیب اختر صاحب نے لے لی ہے. جسٹس منیب اختر صاحب یہ بڑے قابل جسٹس ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ. اور اب یہ جب بینچ بنے گا تو بڑا زبردست بینچ بنے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے حامد خان صاحب نے، اور استدعا کی گئی ہے کہ سینئر ججز پر مشتمل ایک جے آئی ٹی بنائی جائے، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو غیر جانبدار ججز ہیں ان کا بنایا جائے. جانبدار ججز کا نہ بنایا جائے جن کے اوپر کوئی اعتراض ہے. ایک چیز. دوسرا، غیر قانونی
وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اقدام کرنے سے روک دیا جائے، کام کرنے سے بھی روک دیا جائے، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہنچ چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، عمران خان صاحب نے بڑی درخواست دائر کر دی ہے۔ لیٹس سی یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں، کس قسم کا فیصلہ دیتے ہیں، کس قسم کے ریمارکس آتے ہیں، کیا بلے کے نشان والا کام ہوگا یا اس سے ہٹ کر کوئی کام ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔